آج جمعۃ المبارک کے دن سورۃ کوثر کو اس طرح پڑھ لو، ہر حاجت ہر خواہش آج کے دن ہی پوری ہو جائے گی۔ جو شخص مقروض ہو تو آج کے دن ہی قرضہ اتر جائے گا۔ جو شخص بے روزگار ہے انشاءاللہ آج کے دن ہی ملازمت کا بندوبست ہو جائے گا۔ جو لوگ رزق کی وجہ سے، دولت کی وجہ سے یا کسی بھی مسئلے کی وجہ سے، شادی کی بندش، دیگر کاموں کے اندر مختلف رکاوٹوں کا، پریشانیوں کا سامنا کر رہے ہیں، صرف جمعۃ المبارک کے دن اس سورۃ کوثر کو اس طرح پڑھ لیں، تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ اور جس کے دشمن بہت زیادہ ہیں اور اس کو بار بار پریشان کر رہے ہیں، دکھ دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، آج جمعۃ المبارک کے دن سورۃ کوثر کو اس طرح پڑھ لیں۔ مطلب یہ ہے کہ اب میں ہر حاجت کو تو نہیں بتا سکتا کہ یہ فلاں فلاں، بس اتنی بات ہے کہ جو بھی آپ کا مقصد ہے، جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو بھی آپ کی آرزو ہے، جو بھی آپ کی تمنا ہے، آپ نے اس کو اپنے تصور میں رکھنا ہے، اپنے ذہن میں رکھنا ہے، اور آپ نے تصور میں رکھ کر یقین کامل کے ساتھ اس سورہ مبارکہ کو اس طرح پڑھنا ہے۔ اب سنیے گا ذرا، وظیفہ مکمل توجہ کے ساتھ، مکمل دھیان کے ساتھ آپ سنیں گے، پھر سمجھ کر اس کو کریں گے، انشاءاللہ تعالی 100% ازمودہ، اور اللہ کے فضل و کرم سے جو بھی کرتا ہے، وہ کوئی بھی شخص ہو، مرد ہو، عورت ہو، جہاں کہیں بھی رہتا ہو، پاکستان میں رہتا ہے، انڈیا میں، بنگلہ دیش میں، UK میں، امریکہ، جہاں کہیں بھی وہ اس کا تعلق ہے، وہ اس عمل کو کرے گا تو اس کا اثر فوراً ملے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ 5 وقت کا نمازی کرے تو اس کو فائدہ ہوگا، نہ، دنیا کا کوئی بھی شخص ہو مسلمان، حضور کا کلمہ پڑھنے والا ہو، اگرچہ جتنا بھی گناہ گار ہو، اس عمل کو کرے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ اس کے گناہوں کی بھی بخشش فرما دیتا ہے، اللہ اس کے تمام کاموں میں آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے۔ اس لیے آج جمعۃ المبارک کے دن کو عید کا دن کہا گیا ہے۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا، آپ نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی لازمی کرنا شروع کر دیں، بے نمازی ہیں تو نمازیں پڑھنا شروع کر دیں، اور اسی طرح اگر نافرمانیاں کرتے ہیں تو اللہ کی فرما برداری کرنا شروع کر دیں۔ انشاءاللہ ہر آنے والا دن آپ کا اللہ کے فضل و کرم سے بڑی کامیابیوں کا دن ہوگا۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے اس کو ذرا سمجھیے گا۔ سب سے پہلے آپ نے حضور سرور کونین امام الانبیاء خاتم النبیین کی ذات پر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اب اس کی تعداد میں آپ نے ہرگز کمی پیشی نہیں کرنی، اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ جتنی چیزیں بتاؤں آپ نے ان چیزوں کے اندر ایک عدد کی بھی کمی پیشی کیے بغیر آپ نے اتنی بار ہی پڑھنا ہے۔ اب بالکل آسان سا وظیفہ ہے، بچہ، بوڑھا، جوان ہر کوئی کر سکتا ہے۔ ایسی بات بھی نہیں کہ کوئی شخص یہ کہے کہ میں یہ وظیفہ نہیں کر سکتا، ہر کوئی کر سکتا ہے۔ اور آپ نے درود پاک کے حوالے سے تو میرے آقا نے خود فرمایا نا، من صلی علیہ یوم الجمعہ میاتا، حضور فرماتے ہیں جو شخص جمعہ کے دن مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے، وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے ساتھ نور ہوگا، اگر اس نور کو تمام مخلوق کے درمیان تقسیم کر دیا جائے تو وہ ان سے وسیع ہو جائے گا۔ اور یہ بڑا بہترین حدیث پاک ہے، آپ نے اس کو ضرور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں کہ جمعۃ المبارک کے دن عصر کی نماز کے بعد 100 مرتبہ درود پاک پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ یہ عمل آج کے دن لازمی کر لیں، اس سے آپ کی ہر خواہش، ہر حاجت فوراً پوری ہو جائے گی۔ لیکن اس کے بعد آپ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ ہر جمعے میں 100 مرتبہ حضور کی ذات پر درود پاک پڑھا کروں گا۔ اس کے ساتھ آپ کو کسی اور عمل کے کرنے کی ضرورت اور حاجت کبھی پیش آئے گی نہیں، کیونکہ آپ کی زبان کے اندر اللہ تعالیٰ تاثیر پیدا فرما دے گا، اور ایسی تاثیر پیدا ہوگی، آپ جو بھی اللہ سے مانگیں گے، جو بھی دعا کریں گے، اللہ آپ کی ہر دعا کو قبول فرما لے گا۔ اور آج جمعۃ المبارک کے دن ہماری ایک خصوصی دعا ہوگی، جو شخص اس دعا کے اندر اپنا نام شامل کروانا چاہتا ہے 10 مرتبہ درود ابراہیم پڑھے، کمنٹ میں اپنا نام لکھ دے، انشاءاللہ تعالی اس کو ضرور ضرور دعاؤں میں شامل کیا جائے گا۔ اب اسی طرح کیونکہ جمعۃ المبارک کے دن کو سردار دن کہا گیا ہے، ایک حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام تشریف لائے، آپ کی ہتھیلی مبارک میں سفید قسم کا آئینہ تھا۔ انہوں نے عرض کیا یہ جمعۃ المبارک کا دن ہے، آپ کا رب اس کو آپ پر پیش کرتا ہے تاکہ یہ آپ کے لیے عید بن جائے، اور آپ کے اس ظاہری دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد آپ کی امت کے لیے عید رہے۔ اس آئینے کے درمیان میں ایک نقطہ تھا،
حضور فرماتے ہیں میں نے کہا یہ نکتہ کیا ہے؟ حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام نے عرض کیا یہ 24 گھنٹے کے اندر ایک ایسی گھڑی آتی ہے جو شخص اس میں اللہ سے جو دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے، اس کی دعا کو رد نہیں فرماتا۔ اور جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار دن ہے۔ زبدۃ الواعظین کتاب اس کے اندر بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہفتے کا دن عطا کیا، ان کی امت کو ہفتے کا دن دیا گیا، اور حضور علیہ السلام کی امت کو جمعۃ المبارک کا دن دیا گیا۔ اتوار کا دن جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام عیسائی آج بھی اتوار کا دن مناتے ہیں اور اتوار کے دن کو اپنی عید سمجھتے ہیں، اور سوموار کا دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر عطا فرمایا اور ان کی امت کو دیا گیا۔ منگل کا دن حضرت زکریا علیہ السلام کے لیے، بدھ کا دن حضرت یحییٰ علیہ السلام کے لیے، جمعرات کا دن حضرت آدم علیہ السلام کے لیے، اور جمعہ کا دن میرے اور آپ کے نبی پاک صاحب الاولاق کی امت کو اللہ تعالیٰ نے خصوصاً تحفہ عطا فرمایا، اور اس دن کو تمام دنوں کے اوپر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اس لیے آج جمعۃ المبارک کے دن جیسے جیسے یہ عمل کرتے جائیں گے انشاءاللہ تمام رکاوٹیں، تمام راستے آپ کے لیے کھلتے جائیں گے۔ تو جمعۃ المبارک کے دن خاص خیال رکھیں، جو چیزیں میں نے بتائی ہیں ان کو پڑھنے کا معمول بنائے، انشاءاللہ ہر مشکل آسان ہوگی، ہر غم ختم ہوگا، ہر پریشانی کا فوری طور پر خاتمہ ہو جائے گا۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں 2 مجوسی بھائی تھے۔ اب سنیے گا، عمل کا آغاز ہونا شروع ہو گیا ہے۔ درود پاک کے بعد آپ نے نیت کر لینی ہے، بلکہ سب سے پہلے تعوذ اور تسمیہ پڑھنی ہے، پھر آپ نے نیت کرنی ہے کہ باری تعالیٰ میری فلاں مشکل ہے، فلاں حاجت ہے، فلاں پریشانی ہے، تو اس کو اس کو پورا فرما دے، میری فلاں دعا ہے تو اس کو قبول فرما دے، میں یہ تیری بارگاہ میں حاضر ہوں اور یہ تیرا ذکر کرنے لگا ہوں، تیرے کلام کو پڑھنے لگا ہوں، تو اس کی برکت سے میری مشکل کو آسان فرما دے۔ دیکھیں قرآن مجید کا یہ اسلوب ہے کہ قرآن کو جس نیت کے ساتھ پڑھا جائے نا، اللہ تعالیٰ اسی طرح کا معاملہ اس بندے کے ساتھ فرماتا ہے کہ بندہ جو اللہ کی بارگاہ سے مانگتا ہے، جس نیت کے ساتھ پڑھتا ہے نا، اللہ تعالیٰ وہی سب کچھ اس کو عطا فرماتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ کون کون شخص کس نیت کے ساتھ اس عمل کو کرتا ہے، اور جو بھی کرتا ہے اس کو اپنے ہر مقصد میں کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ اب آپ نے درود پاک کے بعد، نیت کرنے کے بعد درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو 19 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اب جیسے میں بتاتا جاؤں، آپ نے اس کو بالکل آسان سا ہے، آپ کو 2 با 2 جمع 4 کی طرح آپ کو یہ بات سمجھا دوں گا اور آپ کو سمجھ بھی آ جائے گی۔ آپ کے گھر میں بچہ ہے، بوڑھا ہے، جوان ہے، ہر کوئی یہ عمل کر سکتا ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے سورۃ کوثر کی ایک مخصوص تعداد ہوگی، اس تعداد کے برابر آپ نے سورہ کوثر شریف کو پڑھنا ہے، اور بس پڑھنے کی دیر ہوگی۔ اس کے بعد جو بھی دعا کریں گے اللہ آپ کی دعا کو رد نہیں فرمائے گا، آپ کی ہر دعا قبول ہو جائے گی۔ اسی طرح حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں 2 مجوسی بھائی تھے، ان میں سے ایک نے 37 سال تک، دوسرے نے 35 سال تک آگ کی پوجا کی۔ ایک دفعہ چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی سے کہا، اے میرے بھائی، ہم اتنے عرصے سے آگ کی پوجا کر رہے ہیں، آپ ذرا میرے ساتھ آئیں، ہم آزمائش کرتے ہیں، اگر یہ آگ تمام لوگوں کی طرح ہمیں بھی جلا دیتی ہے تو ہم کبھی اس کی پوجا نہیں کریں گے، اگر اس نے ہم کو نہ جلایا تو ہم مرتے وقت تک اس کی عبادت کرتے رہیں گے۔ دونوں بھائیوں نے آگ جلائی۔ چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی سے کہا، کیا پہلے آپ آگ میں ہاتھ رکھتے ہیں یا میں رکھوں؟ بڑے بھائی نے چھوٹے سے کہا کہ پہلے تم آگ میں ہاتھ رکھو۔ بالآخر چھوٹے نے اپنے ہاتھ کو یوں ہی آگ میں رکھا، اس نے اپنا کام کر دکھایا، اس کے ہاتھ کو جلا دیا۔ اس نے کہا، اے آگ تجھ پر افسوس ہے۔ اپنے ہاتھ کو پیچھے کھینچتے ہوئے آگ سے کہا، اے آگ میں اتنے عرصے سے تیری عبادت کر رہا ہوں، اے ظالم کیا تو مجھے بھی اذیت دیتی ہے؟ پھر اس نے اپنے بھائی سے کہا، میرے بھائی جان آپ آئیں اور اس کی عبادت کرنا ترک کر دیں۔ بڑے بھائی نے کہا کہ میں آگ کی عبادت کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ چھوٹے بھائی نے آگ کی پوجا کرنا چھوڑ دی۔ حضرت مالک بن دینار کے دروازے پر اپنے بچوں کو لے کر حاضر ہو گیا۔ آپ بیٹھے واز فرما رہے تھے۔ اس شخص نے اپنا سارا قصہ بیان کیا۔ حضرت مالک بن دینار نے اس شخص پر اور اس کے اہل و عیال پر سلام کو پیش کیا۔ سارے لوگ بڑی فرحت اور مسرت سے رونے لگے، انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے فرمایا، آپ ہمارے ساتھ بیٹھے تاکہ میں اپنے ساتھیوں سے آپ کے لیے کوئی مالی امداد جمع کروں۔ اس شخص نے کہا، میرا یہ ارادہ ہرگز نہیں ہے اور نہ ہی میں اپنے دین کو دنیا کے بدلے بیچنا چاہتا ہوں۔ وہ شخص اپنے اہل و عیال کو لے کر وہاں سے چلا گیا۔ اس نے شہر کے ویران جگہوں میں سے ایک ویران جگہ تلاش کی۔ اس مقام پر اہل و عیال سمیت اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے میں مشغول ہو گیا۔ اب یہ سن کر آپ حیران ہوں گے کہ اس دن میں یہ عمل کرنا کتنی سعادت مندی کی بات ہے
کس قدر اللہ کی مدد آتی ہے، کس قدر اللہ تعالیٰ انسان کی مدد کرتا ہے۔ اب دیکھیے گا، جب وہ مشغول ہو گیا، صبح ہوئی تو اس کی بیوی نے اسے کہا آپ بازار کی طرف جائیں، کوئی کام تلاش کریں اور کھانے پینے کا کوئی سامان خرید کر لائیں۔ وہ شخص بازار گیا لیکن اسے مزدوری کرنے کے لیے کوئی کام نہ مل سکا۔ اس نے اپنے دل میں کہا اللہ تعالیٰ کے لیے کیوں کام نہ کریں۔ مسجد میں گیا، رات تک وہاں نمازیں پڑھتا رہا، پھر جب گھر لوٹا تو اس کے دونوں ہاتھ خالی تھے۔ بیوی نے اس سے کہا کیا کوئی کام آپ کو نہیں ملا؟ اس شخص نے کہا میں آج ایک کی مزدوری کی ہے۔ اس نے کہا آپ کو اس کی اجرت کل ملے گی۔ سب گھر والوں نے بھوکے رات گزاری۔ جب صبح ہوئی وہ شخص بازار کی طرف چلا گیا لیکن آج بھی اسے کوئی کام نہ مل سکا۔ آج بھی اس نے کل کی طرح اللہ تعالیٰ کے لیے کام کیا، مسجد میں جا کر نمازیں پڑھتا رہا اور رات کو اپنے گھر کی طرف خالی ہاتھ لوٹ گیا۔ بیوی نے جب اس سے دیکھا تو کل والا جواب دے دیا۔ یہ رات بھی انہوں نے بھوکی حالت میں گزاری۔ اب اندازہ لگائیے کہ جب صبح ہوئی تو یہ جمعہ المبارک کا دن تھا، اب تیسرا دن جو تھا یہ جمعہ کا دن تھا۔ اب جمعہ کے دن کتنی قبولیت ہے، کتنا اللہ تعالیٰ نوازتا ہے، کس قدر اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد آتی ہے، کیسے ملتی ہے، اس بات کا اندازہ اب آپ کو ہوگا۔ اب اس نے بھی جمعہ المبارک اس نے اسے کام عمل نہ کر سکا، کوئی عمل نہ کر سکا، تو وہ مسجد کی طرف چلا گیا، نماز جمعہ ادا کی اور اپنے ہاتھ آسمان کی طرف بلند کرتے ہوئے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں عرض کیا ہے میرے رب، اس دن کی حرمت کے طفیل، اس دن کی عزت اور کرامت کے صدقے میرے دل سے میرے عیال کے نفقہ کے غم کو دور کر دے۔ مجھے اپنے گھر والوں سے حیا آتی ہے اور مجھے اس بات کا خوف ہے کہ شدت بھوک کی وجہ سے کہیں وہ میرے بھائی کے دین کی طرف دوبارہ نہ لوٹ جائیں۔ ظہر کا وقت ہی ایک شخص اس ویرانے دروازے پر آیا اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ اس شخص کی بیوی باہر نکلی، کیا دیکھتی ہے؟ ایک حسین جمیل چہرے والے شخص نے سونے کا ایک طبق اٹھایا ہوا ہے، اسے رومال کے ساتھ ڈھانپا ہوا ہے۔ آنے والے شخص نے وہ طبق اس کی بیوی کو دیتے ہوئے یہ کہا تو اس کو لے لے اور اپنے شوہر سے کہنا یہ تیرے جمعے والے دن اللہ تعالیٰ کے لیے عمل کرنے کی اجرت ہے، کیونکہ جمعہ کا وہ دن ہے جس میں عمل قلیل کا اجر اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت زیادہ ہوتا ہے۔ جب اس نے وہ طبق لے لیا، اس سے رومال کو ایک طرف کیا تو کیا دیکھتی ہے اس میں 1000 دینار رکھے ہوئے ہیں۔ اس عورت نے 1 دینار کو لیا اور صراف کے پاس لے گئی۔ جب صراف نے اس کو وزن کیا تو اس کا وزن دنیا کے دینار سے کہیں زیادہ تھا، بلکہ 1 دینار کا سونا دنیا کے 2 دیناروں کے سونے کے برابر تھا۔ جب اس نے اس دینار کو نقوش کو دیکھا تو وہ سمجھ گیا یہ دنیا کا دینار نہیں ہے، تو خاتون سے کہا یہ دینار آپ کہاں سے لائی ہیں؟ اس نے سارا قصہ بیان کیا اور صراف نے کہا آپ مجھ پر بھی سلام کو پیش کریں۔ اس خاتون نے صرف جو ہی سلام پیش کیا وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا اور اسے دنیا کے سونے کے دیناروں میں سے 1000 دینار دیے۔ جب وہ شخص نماز جمعہ پڑھ چکا تو خالی ہاتھ گھر کی طرف روانہ ہوا۔ اس نے اپنے رومال میں تھوڑی سی مٹی رکھ لی اور اپنے دل میں کہنے لگا اگر بیوی نے سوال کیا تو نے کیا کام کیا تو میں کہوں گا میں نے آٹے کا کام کیا ہے۔ جب وہ گھر میں داخل ہوا اس نے کھانے کی خوشبو محسوس کی، اپنے رومال دروازے پاس رکھا تاکہ اسے پتہ نہ لگے۔ پھر جو کچھ اس نے گھر کے اندر دیکھا اپنی بیوی سے اس کے متعلق دریافت کیا، اس نے سارا قصہ بیان کیا۔ تو یہ شخص اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سب کچھ ملنے کی وجہ سے سجدہ ریز ہو گیا اور رب ذوالجلال کا شکر ادا کیا۔ اور بیوی نے اس سے کہا کہ تو رومال میں کیا لایا؟ اس شخص نے کہا کہ اس کے بارے میں نہ پوچھو۔ جب اس نے رومال کو کھولا تو وہ مٹی نماز جمعہ کی حرمت اور عزت کے صدقے اللہ تعالیٰ کی اذن سے آٹا بن چکی تھی۔ اس نوجوان نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پھر سجدہ ریز ہوا۔ تو یہ دیکھیں یہ جمعہ المبارک کے دن کی کتنی برکتیں ہوتی ہیں۔ یہ واقعہ سنانے کا مقصد یہ ہے، آپ کو سنانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ یقین کامل کے ساتھ یہ عمل کریں گے تو کبھی آپ مایوس نہیں ہوں گے۔ آپ مایوسی ویسے بھی گناہ ہے، تو آپ نے مایوس نہیں ہونا، اس عمل کو کریں گے انشاءاللہ اللہ کی رحمت کے دروازے تمہارے لیے کھل جائیں گے۔ بسم اللہ کی تعداد کو پورا کرنے کے بعد قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت ہے جس کو سورۃ الفاتحہ شریف کہا جاتا ہے۔ اب میں درود پاک کے بارے میں بھی آپ کو آگاہ کر دوں، آپ نے درود ابراہیم پڑھنا ہے، اس کے بعد بسم اللہ شریف پڑھنی ہے جو تعداد میں نے بتائی ہے، اس کے بعد سورۃ الفاتحہ شریف کو پڑھنا ہے۔ سورۃ الفاتحہ شریف کے پڑھنے کا بھی ایک خاص طریقہ ہے، آپ نے اسی طریقے کے مطابق ہی پڑھنا ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا ایک اسم مبارک ہے، پھر درود پاک پڑھ کر آپ نے سورۃ کوثر شریف کو مخصوص تعداد میں پڑھنا ہے، بس آپ کا عمل مکمل ہو جائے گا۔
تو اس طریقے کے ساتھ آپ نے اس عمل کو سمجھتے جانا ہے تاکہ آپ سے کسی بھی قسم کی کوئی کمی پیشی نہ ہو، اور آج ہی آپ اس عمل کے ذریعے کامیابی حاصل کر کے سب کچھ اللہ کے خزانوں سے حاصل کر سکیں۔ کیونکہ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی کئی بار میں فضیلتیں بیان کر چکا ہوں، اب بار بار کرنا مناسب نہیں۔ اس کی جو تعداد بتائی ہے نا، اور اس کی حروف کی تعداد اتنی ہے، اس لیے اس کے حروف کی تعداد کے برابر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھنا ہے۔ اور لوگ تو بسم اللہ کو اپنے کفر میں لکھ کر رکھنے کی نصیحت کرتے رہے ہیں، اور اس کی برکتیں قبر میں بھی ملتی رہتی ہیں۔ اس لیے حضرت نوح علیہ السلام جب کشتی پر سوار ہوئے تھے تو ان کی کشتی جو محفوظ ہوئی تھی یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکتیں بھی تھی۔ اور سلیمان علیہ السلام نے وَإِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ بسم اللہ الرحمن الرحیم جب اس نے بلقیس کے خط لکھا تھا تو اس کی برکت سے وہ اس کے نکاح میں آئی تھی۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے قبضے میں آیا، تو غور کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی کتنی برکتیں ہیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بسم اللہ پڑھ کر زہر پی لیا تھا تو صحیح سلامت رہے تھے۔ یہ باتیں تب ہوتی ہیں جب یقین کامل ہو۔ ہرقل نے بادشاہ جو روم تھا حضرت عمر کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں خط لکھا تھا، مجھے درد سر کی بہت شکایت ہے، بہت علاج کیا ہے۔ تو آپ نے اس کے پاس ایک ٹوپی بھیجی تھی، جب ٹوپی بادشاہ سر پر پہنتا تھا تو درد چلا جاتا تھا، اور اس کو سخت تعجب ہوا۔ ٹوپی کھولوا کر دیکھا تو اس میں کیا لکھا ہوا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہ بسم اللہ کی بے شمار برکتیں ہیں، اس کے کئی واقعات اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور اگر میں اس کے پر بات کرتا چلوں تو بہت وقت چاہیے، میں اس کی طرف نہیں لے جانا چاہتا، بس عمل سمجھانا چاہتا ہوں۔ اب آپ نے سورۃ الفاتحہ شریف کو اس طرح پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب آپ مکمل پڑھ لیں گے تعداد کے برابر، پھر آپ الحمدللہ رب العالمین اس پہلی آیت بینات کو 5 مرتبہ پڑھیں گے، یعنی الحمدللہ رب العالمین۔ اس کے اندر کیا ہے؟ اللہ کا شکر۔ اور اللہ فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور بھی زیادہ عطا کروں گا۔ تو یہ ہم نے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ تو جیسے بندہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ پھر اس کو اور نوازتا ہے، اور اتنا نوازتا ہے کہ کوئی کمی باقی نہیں رہتی۔ تو آپ نے اسی ترتیب کے مطابق پہلی آیت کریمہ کو پڑھنا ہے الحمدللہ رب العالمین، جو تعداد بتائی اس کے برابر پڑھ کر پھر آپ نے ایک لفظ ہے آمین، اس لفظ آمین کو پڑھنا ہے۔ اور حدیث پاک میں آمین کا کئی بار تذکرہ کیا گیا ہے، کئی بار حدیث پاک میں لفظ آمین کو ذکر کیا گیا، اور اس کے کیونکہ 4 حروف ہیں۔ حضور فرماتے آمین کہنے والے کے لیے 4 فرشتے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں، اور اس لیے اس کے بارے میں حضرت علی المرتضیٰ اور دیگر صحابہ کرام سے بھی یہ منقول ہے، حضرت وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر سے وہ فرماتے ہیں، سیدنا علی المرتضیٰ کا قول ایک نقل کرتا چلوں، وہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ آمین پڑھتا ہے نا تو اس کی دعاؤں کی قبولیت ہو جاتی ہے، اس کی دعا کے اوپر مور لگ جاتی ہے، وہ ہر حال میں اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتی ہے۔ تو آپ نے پہلی آیت پڑھنے کے بعد 5 مرتبہ، پہلی آیت کو بھی 5 مرتبہ پڑھنا ہے، اس کے بعد آیت کو مکمل پڑھنے کے بعد 5 مرتبہ پوری آیت الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین 5 بار پڑھنے کے بعد لفظ آمین کو بھی 5 بار پڑھنا ہے۔ پھر آگے پڑھنا ہے الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم۔ اس کو پڑھنے کے بعد پھر آپ نے لفظ آمین کو 5 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے پڑھنا ہے مالک یوم الدین، مالک یوم الدین کو 5 مرتبہ پڑھنے کے بعد لفظ آمین کو 5 بار پڑھنا ہے، یعنی ہر آیت کو 5 مرتبہ پڑھنے کے بعد لفظ آمین کو آپ نے 5 مرتبہ پڑھتے جانا ہے۔ اسی طرح آپ نے سورہ مبارکہ کو مکمل کرنا ہے، مکمل کرنے کے بعد آپ نے 5 مرتبہ لفظ آمین کو پڑھنا ہے۔ اس طرح یہ آپ کی سورہ مکمل ہوگی۔ تو اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کے ایک اسم مبارک ہے اس کو پڑھنا، اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، درود پاک کے بعد آپ نے سورۃ کوثر شریف کو پڑھنا ہے۔ اب میں امید کرتا ہوں آپ کو اس عمل کی بالکل سمجھ آ رہی ہوگی، اور اگر نہ آئے تو آپ اس ویڈیو کو 2-3 مرتبہ دیکھیں، انشاءاللہ مکمل سمجھ آ جائے گی۔ جب آمین کو سورۃ الفاتحہ کو آمین کے ساتھ پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کا یہ اسم مبارک ہے جس کا مطلب اے سننے والے، اب اللہ کی بارگاہ میں فریاد کی بات آتی ہے کہ حقیقی طاقت پروردگار عالم کے پاس ہے، یہ طاقت اتنی ہے کہ لا زوال ہے، ہمیشہ سے یہ طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ وابستہ ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہے گی، کیونکہ وہ اپنی مخلوق میں ہر ایک کی آواز کو ہر وقت سننے والا ہے۔ اس لحاظ سے وہ بڑا سمیع ہے۔ انسان جو قوت سماعت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کرتا ہے، وہ جب چاہے چھین سکتا ہے، اور انسان کا سننے کا وصف اس کی موت کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے، البتہ روح میں سننے کا وصف موت کے بعد بھی موجود رہتا ہے۔
انسان کا وصف سماعت کا کان کے ہونے کے ساتھ ہے، اگر کان نہ ہو تو یہ وصف نہیں ہوتا، اس کے علاوہ کان کے ناقص ہونے کی صورت میں بھی یہ وصف نہیں ہوتا، مگر پروردگار عالم رب العالمین کا وصف کان کا محتاج نہیں ہے، بلکہ اس کا نور جو کائنات میں ہر جگہ پر احاطہ کیے ہوئے، اس میں قوت سماعت کا وصف موجود ہے جو ہماری سمجھ سے بالاتر ہے۔ برحال اسے سمیع جاننا یہ ہمارے ایمان کا لازمی حصہ ہے۔ ہر جائز دعا اس عمل کی برکت سے قبول ہوتی ہے، وہ بندہ مستجاب الدعویٰ بن جاتا ہے جو بندہ بھی اس عمل کو اس ترتیب کے ساتھ پڑھ کر اللہ کی بارگاہ سے دعا کرتا ہے۔ اب یہ اس میں مبارک ہے یا سمیع یا سمیع یا سمیع، اس کو آپ نے بڑے ادب کے ساتھ محبت کے ساتھ 100 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں۔ اس طرح آپ کا یہ پہلا سٹیپ مکمل ہوا۔ دوسرا سٹیپ آپ نے سورۃ کوثر شریف کو پڑھنا ہے۔ سورۃ کوثر شریف کو بالکل مختصر سی تعداد میں پڑھنا ہے۔ اب آپ کو دوبارہ درود پاک پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اور صرف آپ نے اس ترتیب کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورۃ کوثر شریف کو پڑھتے جانا ہے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ یہ سورہ مبارکہ اس وقت آپ کو پتہ ہے، اس کو میں کئی بار بتا چکا ہوں کہ اس وقت نازل ہوئی ہے جب حضور پریشان تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے، آج بھی اللہ والے فرماتے ہیں کہ حضور کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس سورت کا نزول فرمایا۔ اس کے اندر دیکھیں، غور کریں، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے محبوب بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائی، تو اپنے رب کے لیے نماز پڑھو، قربانی کرو، بے شک جو تمہارا دشمن ہے وہی ہر خیر سے محروم ہوگا۔ تو اس سے آپ کے دشمنوں سے آپ کو چھٹکارا مل جائے گا۔ آپ کا دشمن آپ کا بال بھی بیگا نہیں کر سکتا، آپ کا دشمن آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ یہ ایسی صورت ہے۔ اسی طرح آپ نے سورہ مبارکہ، یہ صورت ہے تو میں نے کئی بار ایسے لوگوں کو بھی دم کیا ہے جن کے سر میں درد ہوتا ہے نا، آرام کہیں سے نہ آتا ہو، سورۃ کوثر کو 7 مرتبہ با وضو، مریض کو بھی وضو کروائیں، خود بھی وضو کریں، صرف 7 مرتبہ پڑھ کر دم کر دیں، اللہ کے فضل و کرم سے اسی وقت سر کا درد جو ہے وہ فوراً ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک میں نے اضافی عمل بھی آپ کو بتا دیا ہے، کبھی بھی سر میں درد ہو تو آپ اس طرح اس کو پڑھیں گے تو اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو فوراً شفا مل جائے گی۔ تو اب اسی طرح آپ نے اس کو مال و دولت یا اپنی حاجت کی نیت سے اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ بے اولاد لوگ بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں، جن کے پاس اولاد نہیں ہے نا، وہ بھی اس کو کریں، انشاءاللہ تعالی اس کی برکت سے اللہ تعالی آپ کے تمام مسائل کو حل فرمائے گا۔ اب آپ نے اس سورہ مبارکہ کو جب یہ وہ پہلا چیز جو میں نے بتائی ہے، جو سورۃ الفاتحہ شریف اور آمین والا عمل جو بتایا ہے، اس کو مکمل کرنے کے بعد آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے۔ دعا کرنے کے بعد پھر اس سورہ مبارکہ کو آپ نے اس کا کھلا ورد کرنا ہے، جتنا بھی کر سکے، چاہے 10 مرتبہ، 50 مرتبہ، 100 مرتبہ، 300 مرتبہ، جتنا آسانی کے ساتھ پڑھ سکے اس کو پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے دوبارہ اللہ کی بارگاہ میں سر سجدے میں رکھ کر دعا کرنی ہے، پہلے ویسے دعا کرنی ہے، پھر سر سجدے میں رکھ کر دعا کرنی ہے۔ ایک ہی دن کے عمل سے آپ کے تمام مسائل اللہ کے فضل و کرم سے حل ہوں گے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔